مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ایک دوسری قسم کا اسٹائل بھی پایا جاتا ہے جو کہ ان پیج میں نہیں ہوتا۔ اس اسٹائل کی خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے اسٹائل پڑھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اسٹائل جو ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں، یہ اسٹائل اپلائی ہوتا ہے پورے پیراگراف کے اوپر۔ یعنی ایک اسٹائل اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے پورا پیراگراف متاثر ہوگا، پورے پیراگراف میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن ابھی جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو اسٹائل ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ وہ اسٹائل ہے جو پورے پیراگراف پہ اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم پیراگراف کے کسی حصے کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ اس اسٹائل کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹائل کا فائدہ یہ ہوتا ہے، بعض جگہوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ متن کے اندر بعض دفعہ عربی عبارت آ رہی ہوتی ہے، اس عبارت کو عربی فونٹ میں کرنا پڑتا ہے، تو بجائے یہ کہ ہم اس کو مینول فارمیٹنگ کریں، ہم ایک اسٹائل بنا دیتے ہیں۔ اور اسٹائل بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح بعض وہ الفاظ ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، جو پیراگراف کے شروع میں آتے ہیں اور اردو میں ان کو عنوان کا درجہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ پہلا باب اور اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو اردو کتابوں میں اس طرح کے الفاظ کو تھوڑا سا واضح کر کے لکھتے ہیں، تھوڑا سا نمایاں کر کے لکھتے ہیں، تو اس طرح کے عنوانات کو بغلی عنوان کہا جاتا ہے، بغلی عنوان، یا اس کو ہم کہتے ہیں سائیڈ ہیڈنگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ چونکہ یہ متن باقی متن سے ان کی سیٹنگ ہٹ کے ہوتی ہے اور یہ سیٹنگ بھی پیراگراف کی نہیں ہے، تو پھر ہم ان کے لیے جو اسٹائل بناتے ہیں وہ ہوتا ہے کریکٹر اسٹائل۔ تو اس کے لیے میں نئے اسٹائل پہ کلک کروں گا۔ سب سے پہلے میں نام دیا، اس کو میں کہہ دیتا ہوں بغلی عنوان۔ یہاں سے ہم نے تبدیلی کرنی ہے، اسٹائل ٹائپ میں نے تبدیل کرنا ہے اس کو۔ تو میں اب کیا کروں گا، نام دینے کے بعد آپ اس کا ٹائپ تبدیل کریں گے، اسٹائل ٹائپ۔ پہلے پیراگراف ہوا ہے، ہمیں پیراگراف نہیں کرنا، ہمیں چاہیے کریکٹر اسٹائل۔ کریکٹر پر میں نے کلک کیا تو نیچے کچھ چیزیں بجھ گئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ جو آپشن تھے یہ بجھ گئے، چونکہ ان کا تعلق پیراگراف سے ہے اور ہمیں کریکٹر اسٹائل چاہیے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں آ کر اس کو کروں گا آل اسکرپٹ۔ یہ جو مجھے تبدیلی کرنی ہے، جو اسٹائل میں بنا رہا ہوں، یہ کسی بھی اسکرپٹ کے لیے فونٹ مجھے نہیں تبدیل کرنا، البتہ میں اس کو بولڈ کر دیتا ہوں۔ اسی طرح میں اس کو کر دیتا ہوں، اس کا فونٹ میں تبدیل کروں گا۔ ویسے فونٹ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ کریکٹر اسٹائل کیا کام کرتا ہے، میں اس کا فونٹ بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ عنوان یونیکوڈ ایک فونٹ ہے، اس کو میں کلک کرتا ہوں اور میں کر دیتا ہوں اوکے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے دو الفاظ ہیں یہ آپ کو کسی اور فونٹ میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو باقی عبارت ہے یہ کسی اور فونٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کو ہم کیسے پتہ چلے گا؟ میں جیسے ہی یہاں پہ کلک کرتا ہوں، آپ دیکھیں اس کا فونٹ تبدیل ہو جاتا ہے نارمل کے اوپر، اور جیسے ہی میں پہلے باب کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ چلا جاتا ہے بغلی عنوان کے اوپر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی پیراگراف ہے اور اس کے اوپر ہم نے دو اسٹائل اپلائی کیے ہوئے ہیں، ایک یہ والا اور ایک یہ والا۔ اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں ان کے اوپر بھی میں سلیکٹ کر کے یہ والا اسٹائل اپلائی کر دیتا ہوں، بغلی عنوان۔ اسی طرح یہ ہے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر سلیکشن کرنے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، ایک سے زیادہ جگہوں کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اب کی بورڈ سے میں نے کنٹرول دبایا اور اس کو بھی آ کے سلیکٹ کر دیا۔ ابھی تک میں نے کنٹرول کا بٹن دبایا ہوا ہے، اس کو بھی میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، اس کو بھی کر لیتا ہوں، جہاں تک مجھے نظر آ رہے ہیں میں نے سب کو سلیکٹ کر لیا۔ اس طرح کی سلیکشن ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں ایک سے زیادہ جگہوں پر کوئی اسٹائل اپلائی کرنا ہو یا کوئی تبدیلی کرنی ہو، فارمیٹنگ کرنی ہو، تو ہم پہلے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر ایک دفعہ ہی وہ اسٹائل اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے تمام جگہیں سلیکٹ ہو چکی ہیں، اور یہاں پر آ کر میں بغلی عنوان پریس کروں گا تو میری ساری جگہوں میں تبدیلی ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بغلی عنوان میں نے بنا لیا ہے۔ ایک اور میں بنا لیتا ہوں، اسٹائل بنا لیتا ہوں عربی متن کے لیے۔ میں دوبارہ جاؤں گا نیو اسٹائل اور اس کا میں نام رکھتا ہوں عربی ان لائن، یعنی جو لائن کے اندر عربی ہوتی ہے، پیراگراف کے اندر عربی آ رہی ہوتی ہے، یہ اسٹائل ہم اس کے لیے بنا رہے ہیں۔ دوبارہ میں نے پیراگراف اور یہاں سے کریکٹر لیا، لیٹن کو میں نے آل اسکرپٹ کر دیا، اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں، بلکہ بولڈ مجھے نہیں کرنا، یہاں سے صرف میں اس کا جو فونٹ ہے وہ میں بدلوں گا۔ فونٹ میں لے لیتا ہوں القلم، قرآن مجید میں لے لیتا ہوں، چونکہ اسلامی کتاب ہے، اردو میں ہے، تو اردو میں عربی کا جو فونٹ ہوتا ہے وہ قرآن کریم کے انداز میں اگر عربی فونٹ ہو تو اس کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس کو
یہ لے رہا ہوں، ورنہ اس کے لیے عربی فونٹ بھی دستیاب ہے۔ میں نے اس کو کر دیا اوکے۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں عربی کے الفاظ آ رہے ہیں۔ یہ لفظ آ رہا ہے، عربی کے اندر ہے، عربی عبارت ہے، تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے میں سیدھا آؤں گا اور میں اس کو کروں گا عربی ان لائن۔ تو آپ دیکھیں اس کا جو اسٹائل تھا، اس کا جو فونٹ تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اسی طرح میں آگے بڑھتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ جو اسٹائل ہم نے کریکٹر اسٹائل بنایا عربی کے لیے، یہ صرف اس عربی کے لیے ہے جو متن کے بیچ میں آ رہی ہو، لیکن اس طرح کی جو عربی ہے اس کے لیے ہم پہلے ہی ایک اسٹائل بنا چکے ہیں جس کا نام ہے عربی۔ دیکھنا جیسے میں کلک کر رہا ہوں تو یہ جو پورا پیراگراف ہے عربی میں ہے، تو یہ عربی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نیچے آ کے دیکھوں گا کہ میرے پاس کوئی اور ایسی عبارت ہے عربی میں جو متن کے درمیان میں آ رہی ہو اور اس کو ہم تبدیل کریں کسی اور فونٹ میں۔ یہ عبارت آ گئی، اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں عربی ان لائن، تو یہ بھی بدل گیا ہے۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے، یہ علی کرم اللہ مل گیا ہے، اس کو میں نے اسپیس دے دیا اور یہاں سے آگے میں نے کی بورڈ سے سلیکٹ کر لیا اپنا اور اس کو میں عربی ان لائن کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹائل بنانے کا کیا فائدہ ہوا۔ اسٹائل بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو ہم نے بآسانی اس کو بجائے مینول فارمیٹنگ کرنے کے، جو کہ لمبا کام ہے، وقت زیادہ لگتا ہے جب آپ خاص کر کسی بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ جو مینول فارمیٹنگ بار بار کرنے کی ہوتی ہے اس سے بہت وقت خرچ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو اسٹائل بنا کے اب اپلائی کر رہے ہیں۔ اسٹائل بنانے کا ایک اور فائدہ کیا ہے، اس وقت میں کنٹرول ہوم دبا رہا ہوں۔ کنٹرول ہوم دبایا جاتا ہے فائل کے بالکل پہلے صفحے میں جانے کا۔ اس وقت میں صفحہ نمبر 14 پر ہوں، تو میں کنٹرول ہوم میں دباؤں تو بالکل شروع میں چلا جائے گا پہلے صفحے پہ۔ تو تیسرے صفحے پہ آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر ہم نے سائڈ ہیڈنگ اپلائی کی تھی۔ اب فرض کریں میں نے یہ اسٹائل بنا لیا تھا، اب مجھے پسند نہیں آیا، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فونٹ میں نے اپلائی کیا تھا یہ فونٹ ختم ہو جائے، بس بولڈ باقی رہے۔ تو یہ اسٹائل میں ماڈیفائی کروں گا، جو میں نے عنوان ایک اسٹائل بنایا تھا بغلی عنوان کے نام سے، اس کو میں کروں گا ماڈیفائی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو بولڈ ہے وہ میں باقی رکھتا ہوں، اور فونٹ جو ہے نا یہاں سے میں کر دیتا ہوں، اور فونٹ جو تھا وہ میں بجائے عنوان یونیکوڈ کے کر دیتا ہوں جمیل نوری نستعلیق کشیدہ کر دیتا ہوں۔ تو جیسے میں اوکے کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں میں نے یہ اسٹائل اپلائی کیا تھا وہاں تمام جگہوں میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے جب ہم کریکٹر اسٹائل استعمال کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بجائے مینول فارمیٹنگ کرنے کے اگر اسٹائل بنا کے فارمیٹنگ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تبدیلی کریں گے اس اسٹائل کے اندر تو بعد میں پوری کتاب میں ایک ہی دفعہ تبدیلی کرنے سے پوری کتاب میں تبدیلی ہو جائے گی اور تمام کتاب میں یکسانیت آ جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم نے مینول فارمیٹنگ کی ہو، فرض کریں آپ کی ایک ڈاکیومنٹ ہے وہ 300 صفحے کا ہے اور 300 صفحے کے اندر مختلف جگہوں میں یہ ذیلی عنوانات دیے گئے ہیں، اگر آپ مینول فارمیٹنگ کے ذریعے سے ان کو تبدیل کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا کتنا وقت لگ سکتا ہے۔